ویلکم بیک ناظرین. باسط صاحب، پاکستان کی غیر مستقل رکنیت جو ہے ایک مرتبہ پھر سے اس نے حاصل کر لیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کچھ فروٹفل رول پاکستان پلے کر سکے گا؟ پہلے تو بہت مبارک ہو جی آپ کو. پاکستان آپ کو بھی ماشاء اللہ. پاکستان اور صومالیہ ہم دونوں ہی بن گئے ہیں، بنے جا رہے ہیں جنوری 2025 پناما، ڈنمارک، نہیں اور بھی ممالک ہیں، لیکن گریس. مسلمان دنیا میں صومالیہ اور پاکستان تو 10 غیر مستقل ممبرز ہوتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے. انٹرسٹنگلی 2025 میں جب پاکستان پہنچے گا، اپنی سیٹ سنبھالے گا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، تو 4 اور ممالک بھی ہوں گے ایسے جو کہ OIC کے ممبر ہیں. تو کل ملا کے 5 ممبرز ہوں گے 2024 میں کم از کم. کیونکہ کچھ اس میں جو شامل ہوں گے 5 ممالک، اس میں صومالیہ، پاکستان، گیانا، الجیریا اور سیرا لیون جو کہ OIC کے ممبرز ہیں. اب جو ہے میں یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان رہا ہے سیکیورٹی کا ممبر، سیکیورٹی کونسل کا ممبر کئی بار، لیکن کشمیر میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. سچی بات تو یہی ہے. اور میں نہیں کیا ہوپ فل، دیکھیے نا 2019 کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا، اور یہ کوئی نئی بات ہے بھی نہیں. اگر میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے کر چلا جاؤں تو 1994 میں ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہوا تھا اس زمانے میں. یہ میں بات کر رہا ہوں فیبری کے مہینے کی، فیبری 1994. اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہے. اس زمانے میں کمیشن ہوتا تھا جنیوا بیس، یہ جنیوا میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اب یہ کونسل ہو گیا ہے. ہیومن رائٹس کونسل جو اب تھی وہ پہلے کمیشن ہوا کرتا تھا. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یہاں پہ کشمیر پہ ریزولوشن لاتے ہیں. اور اس سے بڑا فارن آفس نے کام کیا. ہمارا مشن جو تھا جنیوا میں وہاں بھی بڑا کام ہوا، اور بڑی ہم نے لابینگ کی. اور OIC کی جانب سے ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا کہ یہ ریزولوشن، اور IC میں کنسنسس بھی ہو گیا کہ جی اب یہ ریزولوشن پاس ہوگی. اس سے جب یہ ہم تیاری ہو رہی تھی تو بھارت کی پارلیمنٹ نے 22 فروری 1994 کو پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کی، جس کا ریفرنس آج کل بھارتی دیتے رہتے، تھکتے ہی نہیں دیتے، کہ جی جو آزاد جموں اور کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے اور ہم اس کو لے کر رہیں گے. تو اس کے بعد پھر ایک اور چال چلی بھارت نے. انہوں نے اٹل بہاری واجپئی تھے جو اپوزیشن میں تھے اس وقت، ان کو بھجوا دیا ایران کے دورے پہ، اور ایران سے کہا کہ آپ جی اس ریزولوشن کو نہیں جانے دیں. کچھ لیبیا سے بھی ریکویسٹ کی، کچھ اس سے بھی. تو ایران نے ودرا کر لی اپنی سپورٹ، کیونکہ OIC میں بھی کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب انہوں نے ودرا کیا تو پھر ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں جانے دیجیے. اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیر جب آخری بار ڈسکس ہوا صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتی ہیں، وہ بھی صرف کشمیر پہ ڈسکشن نہیں تھی، بلکہ UN سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور اس کے بعد پاکستان نے کیے 28 مئی 1998 کو. تو 6 جون کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس پہ ریزولوشن پاس ہوئی 1172. اس کا نمبر تھا UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1172، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے، 6 جون کو. اس میں ایک پیرا ہے، پیرا 5 ہے آئی تھنک، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے تمام مسائل اپنے حل کریں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر. تو یہ بڑا ایک اس کے بعد سے کشمیر کا بھی اس طرح ڈسکس نہیں ہوا UN سیکیورٹی کونسل میں. 5 اگست 2019 کے بعد مطلب ہم بالکل فلاپ ہوئے. سچی بات تو یہی ہے، کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل نے کوئی اپنا اجلاس ہی کنوین نہیں کیا کہ وہ اس مسئلے کو ڈسکس بھی کرتی، کجا کہ اس پہ قرارداد پاس ہوتی. ایک انفارمل کنسلٹیشنز ہوئیں 16 اگست کو شاید، جس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ آیا ہم ایک فارمل میٹنگ کریں کہ نہ کریں. تو بہت سے کنٹریز نے، خاص طور پہ فرانس نے اور
یو کے نے انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جی، بس یہیں پہ ختم کریں اس معاملے کو. انفارملی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے دیٹ. ہم نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پاکستان نے پیش کیا. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے جی کہہ دیا کہ جی او ہو تاریخی فتح ہو گئی ہمیں. یو این سیکیورٹی کونسل نے کتنے عرصے کے بعد کشمیر کو ڈسکس کیا. وہ بابا اس کا فائدہ کیا ہوا اس انفارمل کنسلٹیشن کا ڈسکشن کا؟ ابھی بھی کے بغیر تو بالکل مطلب تو یا تو ہوتا نا کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آ جاتی، کوئی پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ آ جاتی یو این سیکیورٹی کونسل کی، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ چیز ریکارڈ پہ تو آ گئی ہے نا. ابھی بھی آپ یو این کی ویب سائٹ پہ جائیے تو کچھ ریکارڈ میں آپ کو نہیں ملے گا اس سے ان جو انفارمل کنسلٹیشنز ہوئی تھیں. ابھی بھی ہونا کچھ نہیں ہے. کوشش کریں گے ہم لوگ کہ کچھ ہم ممالک کو کنونس کر لیں کہ جی ایک کچھ میٹنگ کر دیں، لیکن ہونا نہیں ہے. ایک چیز جو ہو سکتی تھی کسی زمانے میں وہ بھی اب ممکن نہیں لگتی، کیونکہ جو آرٹیکل 96 ہے یو این چارٹر کا، اس کے تحت یو این سیکیورٹی کونسل یا یو این جنرل اسمبلی وہ کسی معاملے کو ریفر کر سکتی ہے ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان کی ایڈوائزری اوپینین لینے کے لیے، ان کی ایک اوپینین لینے کے لیے اس کے معاملے کو ہم کس طرح آگے لے کر چلیں. یہ بھی یو این سیکیورٹی کونسل اس سے بھی ایگری نہیں کرے گی، کیونکہ ایسی کوئی اگر ڈسکشن ہوئی بھی، کیونکہ روٹیشن میں نا ہمارے پاس بھی میرا خیال میں 1 سے 2 بار ہم یو این کے سیشن کو 1 مہینے کے لیے پریزائڈ بھی کریں گے، کیونکہ ہر جو 15 ممالک ہوتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں 1 ماہ کے لیے وہ پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کا. تو وہ وقت ہوگا جب ہم یہ شاید کوشش کریں کہ کچھ ڈسکشن کروا دیں یو این سیکیورٹی کونسل میں. کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی کوشش کریں تو کم از کم ڈسکشن تو ہم کروا ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بڑا ہوم ورک کرنا پڑے گا ہمیں. کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت سے ممالک اس کی مخالفت بھی کریں گے، خاص طور پہ امریکہ بھی شاید مخالفت کرے. ایون آپ کو شاید روس سے بھی اس طرح سپورٹ نہ ملے، کیونکہ روس بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ روس سوویت یونین اس سے پہلے ہر اس ریزولوشن کی مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ بھی جہاں کہیں بھی بھارت پہ کچھ ہوتا ہے تو مخالفت اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. اس طرح امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. تو وہ رسپانس شاید، اور ایون OIC کنٹریز نے بھی، لائک الجیریا ہے، الجیریا بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ خراب کرے. تو دیکھیے نا، بات اصل میں یہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد دنیا نے اس طرح ریاکٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ ہماری سفارتکاری میں وہ جان ہی نہیں تھی. سر جب ہم خود ریاکٹ نہیں کریں گے تو ہم دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے بس یہ کہا کہ جی ہم ہر جمعے کو 1-آدھا گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جو کرفیو کلاک سرینا ہوٹل کے باہر لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس سے بھی جان چھوٹی لوگوں کی. میں تو ایسے روزانہ اس کو دیکھتا تھا کہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے، وہ بھی چلا گیا. تو اور ہم نے پھر کشمیر ہائی وے سے سری نگر ہائی وے کر دیا. بس ہماری یہی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے لیے. لیکن امید کرتا ہوں میں جو نئی گو کہ سیاسی جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے درمیان ہم آہنگی لگتی ہے. جو باجوہ ڈاکٹرین تھا نا، وہ تو بالکل یہی تھا کشمیر کو بالکل فارغ کر دیں. لیکن اس وقت کی جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، مجھے امید ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کشمیر کو ہم پس پش نہیں ڈال سکتے صرف اس لیے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو کشمیر پہ یہاں پہ اس وقت کی قیادت ہے، عسکری قیادت، اس میں ایک کلیئرٹی ہے جو مجھے جو لگا ان سے انٹریکشن کرنے کے بعد. تو یہ ایک مثبت بات ہے. مجھے بڑی امید ہو گئی تھی یہ جو رکنیت ملی ہے پاکستان کو کہ اس فورم کو یوٹیلائز کرے گا. پاکستان کو ایک پروفائل بڑھتا تو ہے نا ملک کا، لیکن اس میں بعض اوقات پروفائل بڑھنے سے مسائل بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جن میں آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے اور آپ کچھ ممالک کو ناراض بھی کرتے ہیں. کہیں آپ ایبسٹین کرتے ہیں، کہیں آپ مخالفت میں جاتے ہیں. زیادہ تر پاکستان، لیکن باسی صاحب آئی تھنک اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ڈپلومیسی کا ٹول ہے نا تو آپ ان سارے اسٹرانگ ڈپلومیسی اسٹرانگ اکانومی کے بغیر ہوتی ہے نا بی بی. کیا کیا جائے اگر ویک ہی ہم اکنامکلی ویک ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کیا کیا. دیٹس ٹرو. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ جی کیا ہوتا ہے فیوچر میں. مجھے تو بڑی امید ہے کہ پاکستان کو یہ جو رکنیت ملنے جا رہی ہے، مل چکی ہے ڈیفینیٹلی. سو اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے گا. سو ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.